السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں بڑے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ عوام میں یہی مشہور ہے کہ ایک فرشتے کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، دوسرے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، تیسرے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور چوتھے فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان چاروں فرشتوں کے اصل نام یہ ہیں یا کچھ نام اور ہیں؟ تو آئیے اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ چاروں بڑے فرشتوں کے اصلی نام اور ان کے کام کیا ہیں؟ کون سا فرشتہ کس کام پر مامور ہے، کون سا فرشتہ کس کام پر مقرر ہے، پوری تفصیل اس مختصر سے ویڈیو میں دیکھیں۔ سوال آیا تھا، عوام میں مشہور ہے کہ چار بڑے فرشتوں کے یہ نام ہیں: نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جناب یہ بات مشہور ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل نام کچھ اور ہیں۔ تو آپ سنیں، میں پیش کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن امام سہیلی فرماتے ہیں کہ جبریل سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبد الرحمن یا عبد العزیز کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اصل نام عبد الجلیل اور کنیت ابو الفتح ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی نام اور کنیت یہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو فرشتے مشہور ہیں ان کا نام بتانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے کیا کیا کام ہیں، کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ سن لیں آپ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک کام ہے ہوا چلانا، یعنی ہوا جو چلائی جاتی ہے وہ آپ کے ذمے ہے۔ اور دوسرا کام ہے بارگاہ الہی میں حاجتیں پیش کرنے، انبیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہونے، وحی اور احکام الہی پہنچانے پر مامور ہیں۔ یہ کام حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحہ نمبر 108۔ اس تفسیر عزیزی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے مجدد محدث محقق مدقق حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا اصلی نام عبد الرزاق اور کنیت ابو الغنائم ہے۔ آپ توجہ سے سنتے رہنا۔ اور ان کا کام ہے بارش برسانے، زمین پہ سبزہ اگانے، حضرت جبریل علیہ السلام کی امداد و اعانت کرنے اور مخلوق کے رزق معین کرنے پر مامور ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحہ نمبر 54۔ اور تیسرے مشہور فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا اصلی نام ہے عبد الخالق اور کنیت ابو المنافع ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے سور پھونکنے، انسانوں اور جانوروں میں روح پھونکنے اور لوح محفوظ پر مامور ہیں۔ انسانوں میں جانوروں میں یہی روح پھونکتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، اور قیامت کے قریب یہ سور پھونکیں گے اور لوح محفوظ پہ بھی یہی مامور ہیں۔ اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو احکام الہی بھی پہنچاتے ہیں۔ اتنی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ رات کی 12 ساعتوں میں 12 اذانیں کہتے ہیں، یعنی رات کی جو 12 وقت ہیں، ٹائم ہیں، اس میں یہ 12 اذانیں پڑھتے ہیں۔ ہر ساعت کی علیحدہ اذان ہے۔ ان کی اذانوں کو انسان اور جنات کے علاوہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کے تمام فرشتے سنتے ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحہ نمبر 310۔ اور چوتھے نمبر پہ جو فرشتے مشہور ہیں، جن کو چوتھے بڑے فرشتے بھی کہا جاتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، جانوروں کی روح وہی قبض کرتے ہیں۔ ان کا اصلی نام ہے عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ ان کا کام کیا ہے وہ آپ سماعت کریں۔
روحوں کو قبض کرنے اور بیماریوں اور آفتوں پہ مقرر ہیں، یعنی بیماری آفتوں پر بھی آپ ہی مقرر ہیں، روح قبض کرنے پر بھی آپ ہی مقرر ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر عزیزی پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 26 اور تکمیل الایمان صفحہ نمبر 10۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر جاندار یعنی انسان، جنات اور تمام بہائم کی روح قبض فرماتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے شرح الصدور صفحہ نمبر 21، فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 20 اور زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 اور 84۔ اور ایک کتاب ہے مخزن معلومات، یہ ہمارے استاذ گرامی مفتی منظور عالم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 60 اور 64۔ تو آپ نے سن لیا۔ اب یہ کہنا کہ یہ چاروں بڑے فرشتوں کے یہی نام مشہور ہیں، یہی نام ہیں، تو یہ عوام میں خالی مشہور ہو گیا ہے، حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی تحقیقی ویڈیو پیش کیا جائے تو آپ کی خدمت میں اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچ سکے۔ میری تحقیق میں جو بھی کمی رہ گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔